کب شب میں میں ہمیشہ سامعین میں سے ہوں. چلیے میں پڑھ لیتا ہوں. آج ایک مختصر پروگرام کر کے گھر. اوکے جناب، السلام علیکم. آج ہمارا موضوع صوفی غلام تبسم صاحب ہیں، جو کہ ایک بہت مشہور شاعر تھے. پنجابی زبان کے بھی شاعر تھے، فارسی کی بھی تھے اور اردو کے بھی تھے. تعلق ان کا پنجاب سے تھا، امرتسر سے. اصلاً کشمیری تھے. 1899 ان کی پیدائش ہے اور 1978 میں فوت ہوئے تھے. درس و تدریس سے یہ منسلک تھے. اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے تو پھر یہ خانہ فرہنگ سے بھی منسلک ہو گئے، اور ان کے جو بڑے کنٹریبیوشنز ہمیں نظر آتے ہیں، جو غزل میں ان کے کچھ بہت اچھی غزلیں ان کی موجود ہیں. انہوں نے غالب کا اور امیر خسرو کے فارسی کلام کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، تشریح بھی کی ان کی. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا ان کا کمال جو تھا وہ بچوں کے لیے انہوں نے نرسری رائمز لکھی، جو پہلے کوئی نہیں، کسی نے نہیں لکھی. نہیں، اردو کے پاس اتنا سرمایہ ہے لیکن کسی کا خیال اس طرف نہیں آیا تھا کہ نرسری رائمز لکھی جائیں. اور پہلی دفعہ ان کا جو جھولنے کتاب تھی 1946 میں، یعنی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں چھپی تھی. اور انہوں نے کریکٹر بھی کریٹ کیا تھا جو کہ بہت مشہور کریکٹر ہے، آج تک وہ زندہ ہے. وہ کریکٹر ہے ٹوٹ پٹوٹ کا. اور ان کی وہ بچوں کی مشہور تھی کہ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ. تو چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی تھی اور بہت اچھی لکھی تھی. بہت مجھے سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں وہ بچوں کی نظمیں ہیں. ان کی ایک نظم ہے جو کہ میں نے ابھی حال میں معلوم کیا، شاید یہ بالکل ابتدائی دور کی تھی. یہ انگلش کی ایک ہے، ہکری ڈکری ڈاگ، دا ماؤس رین اپ دا کلاک اسٹرک 1، دا ماؤس رین ڈاؤن، ہکری ڈکری ڈاگ. یہ بڑا مشہور ایک ہے بچوں کی. تو انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا وہ چینچو 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 چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا. اب جناب یہ میرا ایک روم میٹ ہوتا تھا ٹرکش، کینیڈین ٹرکش تھا. تو میں نے اس کو سنائی اردو میں. تو اس نے کہا یہ تمہیں اردو میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں، جو ساؤنڈس ہے نا، وہ چے کا جو استعمال ہے وہ اوریجنل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. تو یہ ان کی چیزیں تھیں. پھر ان کا جو حلقہ احباب تھا اس میں بڑے نامی لوگ تھے، جیسے اس میں فیض احمد فیض بھی شامل ہیں، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، پطرس بخاری، پھر زیڈ بخاری صاحب. تو ان کے بڑے اچھے ان کا وہ حلقہ احباب تھا. اب یہ ایک بچوں کے ایک اور آپ کو نظم سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. میں اس میں پھر ایک آپ کو چھوٹا سا خاکہ سناتا ہوں ان کا. ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. کتنا مزے کا ہے نا کہ آپ بچوں کو اس تخیل پہ چھوڑ دیا، کیا ہے نا. پھر ایک ٹوٹ بٹوٹ کی بہت سی ان کی نظمیں، ایک ٹوٹ بٹوٹ کا ہے یہ. اب یہ جن کا میتھ میجر ہے ان کے لیے سوال ہے یہ. ٹوٹ بٹوٹ گیا بازار، لے کر آیا مرغے چار، ہر مرغے کی ایک ایک مرغی، ہر مرغی کے انڈے 4، ہر انڈے میں 2 چوزے، ہر چوزے کی چونچے 8، ہر ایک چونچ میں 6 لڈو، ہر لڈو کے دانے 60، کتنے دانے بن گئے یار، جلدی جلدی کرو شمار. تو یہ بغیر کیلکولیٹر کے مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بہت زیادہ ہے. باہر بچوں کی اس میں ان کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن تھی. پھر مجھے ان کے ایک خاکہ نظر آیا جو کہ صفدر میر صاحب نے لکھا تھا. میں اس میں آپ کو اسی وقت بات سناؤں گا، پورا نہیں، بہت لمبا ہے یہ. صوفی تبسم آدم گر کے حوالے سے ہے. فیض صاحب نے انہیں جگت استاد کہا ہے. یقیناً صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے شاگردوں کا شمار نہیں، پورے برہ صغیر بلکہ 7 اقلیم میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. اور آئے دن نیو ہاسٹل کے وارڈن ہاؤس میں، جو قیام پاکستان کے بعد ایک غیر سرکاری مہمان خانے کی صورت اختیار کر گیا تھا، کوئی آیا ہی رہتا تھا. لاہور میں بھی جسے دیکھو سارے ادھر چھوڑ کر ادھر کرتا تھا. ان کے ساتھ ذرا باہر نکلو، ان سے مراد ہے صوفی تبسم، ان کے ساتھ ذرا باہر نکلو، سڑک پر 2 قدم چلنا دوبر تھا. کہیں نہ کہیں سے ایک نہ ایک
قدیمی نیاز مند نمودار ہو جاتا اور ہر کس و ناکس کے سلام کا مفصل جواب دینے رک جاتے. کیسے ہو, آج کل کہاں ہو, کیا کرتے ہو؟ بالآخر یہ کہ کبھی گھر پر آؤ, ذرا بیٹھیں گے. غضب یہ کہ باید و شاہد کوئی ایسا ہوتا ہو جو نہ آتا ہو اور دھرنا دے کر بیٹھ نہ جاتا. فلاں سیکرٹری یا جج صاحب کے پاس فلاں کیس کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں. دھماکے پروفیسر کے پاس بہن یا بیٹی کے امتحان کا پرچہ گیا ہوا ہے جو عزیزہ کی ناساز طبع کی باعث ذرا کمزور رہ گیا تھا. آپ زحمت کریں تو عزت رہ جائے گی. سواری موجود ہے, ابھی آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے. کسی کو سمجھا دے کہ آج مناسب نہیں, میں خود کسی وقت بات کروں گا. کسی کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگاتے, ارے بھائی وہ تو اصول کا پکا ہے, کہیں لینے کے دینے نہ بڑھ جائیں. لیکن اکثر کہتے ذرا بیٹھو, تھوڑی دیر میں چلتے ہیں, اور پھر سچ مچ چل پڑتے. اسی طرح فرصت حیات کا ایک بڑا حصہ انہوں نے لوگوں کے کاج سنوارنے میں صرف کر دیا. اپنے وطن امرتسر کے کسی ساحل کا تو ٹال ہی نہ سکتے تھے, لیکن دہلی, لکھنؤ, رامپور, الہ آباد اور علی گڑھ کے حاجت مند بھی ان کے لیے بے حد محترم تھے. کوئی مرزا محمود سعید کا فرستادہ نکلتا تو کوئی جوش مری آبادی, امتیاز علی عرشی, فراق گورکھپوری, پروفیسر ہادی حسن یا رشید مصدیقی کا رونا. کہ میں نے نیا لفظ دیکھا, میں نے پہلے جانتا جی, یعنی کہ ان کا رونا کا مطلب یہ تھا کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بچہ ہوتا تھا جو کہ زنان خانے اور مردان خانے کے درمیان میسیجنگ کرتا تھا, اس کو رونا کہتے تھے. تو ایک طرح کا میسنجر ہے, سمجھ لیجیے, جس کو روانہ کیا جا سکے شاید. دوستوں کی جماعت الگ تھے جو یوں تو نیاز مندان لاہور کے لقب سے منقب تھی, مگر جس کا کوئی فرد اپنے سوا کسی کا نیاز مند نہ تھا. ایک صوفی صاحب کو چھوڑ کر جن کا دل ہر ایک کے لیے کشادہ تھا, لیکن شاگردوں کی وہ منڈلی جسے 48 سے 54 تک جب وہ گورنمنٹ کالج کے شعبہ اردو فارسی کے صدارت پر فائز تھے, ان کے ساتھ خصوصی وابستگی کی حامل تھی. یہ وہ زمانہ تھا جس میں ان کے جگری دوست کا جمکٹ تتر بتر ہو گیا. سب سے پہلے پطرس جو گلدستہ احباب کی بندش کی گیا تھے, اقوام متحدہ کے لیے منتخب ہو کر گئے, پھر فیض زندانی ہوئے اور آخر میں تاثیر داغ مخالفت دے گئے. یوں تو یہ لوگ پہلے بھی لاہور سے باہر جا چکے تھے, خصوصاً جنگ کے زمانے میں, لیکن اس وقت لاہور, امرتسر, دہلی اور سری نگر کے درمیان راستہ کھلا تھا اور احباب سے رابطہ قائم تھا جو قیام پاکستان کے آس پاس پھر سے مستحکم ہوا. لیکن جلد ہی محفل منتشر ہو گئی, اب کی بار ہمیشہ کے لیے. پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے آپ کو کالج کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا. فارسی آنرس کی کلاسوں میں, جس میں یہ خاکسار شامل تھا, ایم اے اردو کی کلاس جو انہوں نے پطرس سے کہہ کر کھلوائی تھی, جس میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ شامل تھے, لیکن یہ شاگرد نہیں, ڈائریکٹ نا. راوی کا بخش اردو جو ان کا زیر انتظام تو نہیں تھا, لیکن جس کے مینیجر پروفیسر خواجہ منظور حسین بہت عزیز تھے. ڈرامٹک کلب جس کے انچارج ڈاکٹر صادق تھے, لیکن جب بھی اردو یا پنجابی ڈرامہ کھیلنے کا فیصلہ ہوتا تو صوفی صاحب کا تعاون درکار ہوتا جو غیر مشروط طور پر دستیاب تھا. میں اس میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس میں جب پنجاب ڈرامے کراتے تھے یہ گورنمنٹ کالج میں, تو اس میں ان کے دیوانند بھی اس میں شامل تھے جن میں کام کیا تھا. کالج کے بزم ادب جو بزم اقبال کراتی تھی, صوفی صاحب کے زیر نگرانی کام کرتی, اور سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی, اس میں ان کی شرکت بغیر رنگ نہ جمتا. باہر والوں کی نظر میں صوفی صاحب ایک رنگین مزاج آدمی تھے جو حکیم سقراط کی طرح نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ انجام دیتے تھے. کالج میں داخل ہونے سے پہلے ان کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنی تھی, اور ایک شعر بھی جو پطرس کی تخلیق تھا. وہ شعر ہے, رات کو رند صبح کو صوفی, یہ تبسم عجیب انسان ہے. پھر ان کا کچھ شوق کے بارے میں بہت لمبی چوڑی تھی, وہ میں سب نہیں سناؤں گا آپ کو, بلکہ میں نے وہ لکھا بھی نہیں آیا. اور سنا دوں یا ختم کر دیں؟ لیکن میرے دوست احباب مجھ سے, میں وہ جو ان کی دوسری محفل ہے تو کا ذکر نہیں کر رہا, اس میں کاٹ دیا میں نے, لیکن میرے دوست احباب مجھ سے الگ بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے, اس لیے میری اکثر شاہین نیو ہاسٹل سے باہر گزرتی تھی, شامی نیوز ہاسٹل سے باہر گزرتی تھی, اور صوفی صاحب پیغام مجھ تک پہنچ نہیں پاتا تھا. لیکن اس کی تلافی کسی دن صبح کے وقت ہو جاتی جب وہ ناشتے کے میز پر منتظر ملتے. کشمیری چائے, امرتسر کلچے کے ساتھ جو لگتا تھا ابھی تندور سے نکلا ہے, ساتھ میں مکھن اور مربع, اور صوفی صاحب کا تازہ کلام اور شکایتیں کہ تم شام کو نہیں ملتے. ایک دن اچھا خاصے
مرزا کڑھیلے بنے بیٹھے تھے، پتہ نہیں مرزا کڑھیلے بنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ سامنے دیکھو، دیکھا تو دیوار سے لگی نشست پر کچھ کمی سی محسوس ہوئی، یاد آیا کہ یہاں تو شہنشاہ ایران کا سوغات میں بھیجا ہوا ایک تبریزی غالیچہ بچھا رہتا تھا۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ دھلنے گیا ہے، اس لیے کہ ایک نوجوان شاعر نے رات کو اس پر سب کھایا یا پیا الٹ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آدم گری کے لیے استاد کو کیسے کیسے عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ کلچے کی تعریف کی تو بتایا کہ پچھلے دنوں خلیفہ عبدالحکیم صاحب سے کسی نے صوفی کے معنی پوچھے تو انہوں نے صوف اور صفا سے بیک وقت مربوط قرار دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ امرتسر میں کلچے لگانے والے کو بھی صوفی کہا جاتا تھا، جس سے میں صوفی تبسم آپ جانتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہلکی بات تھی، اگرچہ مرحوم سے بعید نہ تھی۔ میرے لیے جو صوفی صاحب کا ہم وطن تھا، لفظ صوفی کا معنوی دائرہ وہی سبقاتی نہ تھا، اس لیے کہ ایران کی طرح اہل کشمیر کے لیے بھی، جن کی خاصی بڑی تعداد امرتسر میں آباد تھی، مختلف اصناف یعنی کاریگروں کے برادری میں تصوف کی کوئی نہ کوئی عملی شکل مدت سے موجود تھی۔ امرتسر کے کاندرو یعنی تندور پر کام کرنے والے ایک طرح کے صاحبان حال بن چکے تھے۔ ہر صبح ایک چھوٹا سا دوزخ روشن کر کے اس کی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر خمیر سے آٹے کی مختلف شکلیں بنا کر گرم دیوار کے ساتھ چپکاتے تھے اور سرخ مہکتے ہوئے پھول نکالتے تھے۔ یہ سارا عمل ان کے لیے روزی کا ذریعہ بھی تھا اور ایک روحانی تجربہ بھی۔ جو لوگ صرف تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں یا کسی الگ تھلگ کوشش میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ پیٹ کا تندور بھرنے کے ساتھ ساتھ کوئی انسان عرفان کی منزلیں بھی طے کر سکتا ہے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے دیو سماج روڈ پر اپنے بھائی مرتضیٰ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک بالا خانے میں ان کی بیٹھک تھی جس کے نیچے تندور چلتا تھا۔ ایک دن کلچوں کے تخت پر اوپر سے ایک نیم پختہ کلچا آن گرا اور آواز آئی، اوے مرتضیٰ، اے کی کلچا لایا دی۔ ذرا سی دیر میں صوفی صاحب تہبند اور بنیان میں نیچے اترے اور خود کلچے لگانے لگے۔ سب نے کہا کہ ایسا کلچا تو کبھی نہیں کھایا۔ یہی کیفیت صوفی صاحب کے ہر کام میں تھی۔ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، کھانا پینا، ہر چیز میں ایک معیار، کاریگری، حسن و جمال کا ایک پیمانہ تھا جو کبھی نظر انداز نہ ہوتا تھا۔ ایک دن عرفی کا قصیدہ پڑھا رہے تھے در مداح شہزادہ سلیم۔ ایک مصرعے کے آخر میں تعلم اور تعلیم کی ترکیب آئی۔ کلاس سے سوال کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ لڑکوں نے کہا ہم معنی معلوم ہوتے ہیں۔ کہا کہ کوئی سے دو لفظ بالکل ایک جیسے معنی نہیں رکھتے اور کوئی بھی اچھا شاعر ایک کی جگہ دو لفظ استعمال نہیں کرتا۔ پھر بتایا کہ تعلم سے مراد ہے سیکھنا اور تعلیم سے سکھانا، یہ مترادف نہیں متقابل الفاظ ہیں۔ اور اب شعر پڑھو تو ان کا تصادم دیکھو۔ آنرز کی کلاس کی سلجوق دور کا ادب پڑھاتے تھے۔ ایک دن ناصر خسرو زیر بحث تھا۔ ایک شاعر طالب علم نے کہا کہ اس کے یہاں شعریت نہیں ملتی۔ کہا کہ شعر پہلے ہے اور ایت بعد میں۔ شعر پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد تمہارا شعریت اور تصور بھی ذرا وسیع ہو جائے گا۔ ایسے ہزاروں نقطے ان کی رسمی اور غیر رسمی محفلوں میں بیان ہوتے تھے۔ اچھا، پھر پطرس سے پرستش کی حد تک عشق کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ انگریزی آنرز کی پہلی کلاس میں انہوں نے کیسی بے دلی سے لیکچر دیا تو کہنے لگے چھوڑو فارسی آنرز رکھ لو۔ اصل میں اس عقاب کا اپنے آشیانے میں دل نہیں رکھتا، اونچی اڑانوں کے لیے پر تل رہا ہے۔ ایک دن ان کا گھیراؤ کرنا پڑا کہ امتیاز علی تاج کے نارکلی ان کے سارے ڈراموں سے الگ کیوں ہے۔ پہلے کہا کہ ادیب کبھی 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، کبھی اپنی پشت پا سے اوپر نہیں اٹھتا۔ ضد کرنے کے بعد بڑی مشکل سے بتایا کہ پنچایتی کام تھا، مگر اکثر اور بیشتر پطرس کا قلم لگا ہے۔ اچھا، پوچھا کہ نقش فریادی کا احوال بھی اسی طرح کا ہے؟ یہ کہنے لگے نہیں، اتنا نہیں، بس کہیں کہیں ایک آدھ لفظ بدلا ہے اور چند ایک مصرے حذف کرنے پڑے ہیں۔ بعد میں جب ایلیس کے خطوط فیض کے نام شائع ہوئے تو معلوم ہوا کہ جیل سے بھیجا ہوا کلام ویسے کا ویسا شائع ہو جاتا تھا تو فیض صاحب کی ندامت ہوتی تھی۔ چنانچہ پھر صوفی صاحب کو دکھانا پڑتا جنہوں نے ہمیشہ ایک آدھ ضرب قلم سے اعتراضی گنجائش ختم کر دی۔ خیال میں آخر 2-4 جملے ہیں۔ صوفی صاحب کی شاعرانہ حیثیت سے یہاں براہ راست کوئی بحث نہیں، نہ اسناد فارسی کے طور پر عابد علی عابد اور ذیل الحسن عابدی کے مقابلے میں ان کے مرتبے کا تعین مقصود ہے۔ اتنا بہت ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی علامہ بنے یا نہ بنے، آدمی ضرور بن سکتا تھا۔
اگرچہ ہم جیسے گستاخ شاگرد ابھی تک نہیں بن پائے، خیر اپنی اپنی صلاحیت ہے، شان استادی پر کوئی حرف نہیں آتا. بہت خوب. یہ ان کے بارے میں. شکریہ. میں نے غزل وہ غزل نہیں پڑھی جو مشہور ترین ہے. اب بار جمع میں کرنا. حاضرین محفل کو آداب. تیاری بالکل بھی نہیں ہے، بس آنے سے پہلے تھوڑی سی ورک کردانی کی کشور ناہید کے خاکے کی. کشور ناہید خاکے بہت اچھے لکھتی ہیں، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھے تو ضرور پڑھیں. شناسائیاں رسوائیاں میں ان کا خاکہ موجود ہے. تو مجھے اعتراف ہے کہ میں نے غلام صوفی صاحب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کے بارے میں بہت پڑھا ہے، کیونکہ ان کے خاکے اور ان کا ذکر اس دور کے لوگوں کی باتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ فیض. اور جیسا کہ رضوان صاحب نے کہا کہ ان کے جو یار غار تھے ان میں پطرس، تاثیر اور پنڈت ہری چند اختر، تو یہ سب احباب جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ کے تھے. دوسری ایک بات جو کہ مجھے شاید پہلے اتنا احساس نہیں تھا، لیکن فیض کے یہ استاد رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں، تو ایک یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ یہ فیض سے صرف 12 سال بڑے تھے. تو یہ ان کا اور فیض کا دور اور دوستی اسی وجہ سے، کیونکہ ایک استاد کے نام پہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید 30-40 سال بڑے ہوں، لیکن اصل میں ان سے صرف 12-13 سال بڑے تھے. اور اس لیے فیض جب شاعر بن گئے تو یہ سب ان کے حلقۂ احباب میں شامل تھے. فارسی، اردو اور پنجابی کے زبان کے ماہر، اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعراء جن ادیبوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ان سے اصلاح لیتے تھے، تو ان سے ان کی علمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. علامہ اقبال سے صحبتیں رہی ہیں، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے جو کہ میں نے نہیں پڑھی، لیکن اقبال کی آخری ایام غالباً، اور اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اقبال بھی ان کی فارسی دانی کے معترف تھے، اور اگر کچھ کسی چیز کی سند یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے. کشور ناہید لکھتی ہیں کہ جب، اب میں شاید اس کو مس پروناؤنس کروں، سنت نگر ہے لاہور کا ایک محلہ ہے سنت نگر. تو سنت نگر میں جب کشور رہتی تھیں، ان کا لڑکپن تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، تو یہ ان سے 3 گھر چھوڑ کے رہتے تھے. اس لیے کشور کا جو خاکہ ہے وہ بہت ہی انٹیمیٹ قسم کا ہے، کہ وہ ذاتی تعلقات سے لے کے شاگردانہ اور استاد کی حیثیت سے، اور اس کے بعد آگے پروفیشنل حیثیت سے جب وہ ریڈیو میں ملازم تھی، تو اس وجہ سے کافی کہنا چاہیے، اور انگلش میں کہتے ہیں آل انکمپسنگ قسم کا ان کا خاکہ ہے. ذاتی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ بیگم کا جلدی انتقال ہو گیا تھا. ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. ان میں سے ایک بیٹا امریکہ آ گیا تھا اسی وقت 60-70s میں، اور یہ کچھ عرصہ امریکہ آ کے اس کے ساتھ رہے، لیکن بقول کشور ناہید کے امریکہ میں حقہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلے گئے. چھوٹا حقہ لے گئے. جی. تو اور غالب کا بچوں کی نظموں پہ تو خیر رضوان صاحب نے بہت اچھے سے روشنی ڈالی. اپنا کیا کہتے ہیں، اور تخلیقی کام ویسے دیکھا جائے علمیت جتنا ان کو علم تھا اس کے حساب سے تھوڑا سا کم ہے، حالانکہ جو لکھا بہت اچھا لکھا، لیکن چونکہ مجلسی آدمی تھے اس لیے زیادہ وقت مجالس میں گزارا. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی، اسی سے پتہ چلی کہ انہوں نے غالب کا پنجابی ترجمہ بھی کیا ہے، جو کہ غلام علی نے گایا بھی ہے. جی پنجابی میں کیا؟ ہاں، میرے عشق کا نہیں اعتبار ہے، میرے شوق نہیں. اچھا، انہوں نے غلط لکھا ہے، پھر انہوں نے عشق لکھا ہے. اچھا، تو وہ بہرحال وہ سنا غزل کافی مشہور بھی ہوئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ریڈیو کے لیے انہوں نے غالب کے اوپر 3-4 سال پروگرام کیا، تو وہ کتاب شاید تشریح غالب کے نام سے یا اس کی شرح کے طور پہ شائع ہوئی. اچھا، ایک اور چیز جس کا مجھے پہلے بھی علم تھا، مجھے بتایا تھا کسی نے کہ سید بابر علی نے، کیونکہ یہ بہت خوش خط تھے، ان کی پسند کے 100 اشعار لکھوا کے شائع کروائے تھے. تو ڈاکٹر صاحب شاید آپ نے وہ کتاب دیکھی ہو کہ ان کی صوفی صاحب کے اپنے پسند کے 100 اشعار ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے شائع ہوئے تھے، جو کہ خطاطی کا اعلیٰ نمونہ تھا، کیونکہ خط بہت ہی خوبصورت ہے. جی، تو یہ کتاب مشکل سے ملتی ہے، لیکن یہ کتاب چھپی تھی اس زمانے میں. ایک بڑے مزے کا چھوٹا سا قصہ جو انہوں نے فیض سے تعلق بہت زیادہ گہرا تھا. فیض سے بہت شدید انسیت رکھتے تھے اور ان کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ اپنے حفیظ جالندری نے جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ باتیں کی، تو ان سے کچھ ایسے منحرف ہوئے کہ ساری عمر پھر ان سے بات نہ کی. اور
اس میں بھی ہے کہ ایک دفعہ فیض سے بحث ہو گئی کسی بات پہ، اور بات یہ تھی کہ کوہکاف کہاں ہے. تو کافی دیر لے دے ہوتی رہی، تو فیض نے کہا، بلکہ اصرار سے کہا کہ بھائی جو کوہکاف ہے وہ روس میں. تو غصے سے کہنے لگے تو کوہکاف بھی روس میں دے دیتا ہے. بہرحال یہ بات مجھے بڑے مزے کی لگی. اور اگین یہ بات کبھی علم نہیں تھا کہ ان کا جو ہے وہ آخری وقت تک جو ہے وہ متحرک رہے کافی، اور انتقال جو ہے وہ ٹرین سے اترے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو روح جسم سے آزاد ہو چکی تھی. اس طرح ان کا انتقال ہوا. آخر میں جو میری وہ اپنا غزل کی کمپائلیشن ہے اس پہ میں نے نظر ڈالی تو ان کی مجھے 12 غزلیں ملی جن کو مختلف گلوکاروں نے گایا ہے، جن میں سبھی شامل ہیں فریدہ خانم، نور جہاں، سائرہ نسیم، مہدی حسن، غلام علی. اور اس میں بہت جو ایک مشہور ہے کیا کہتے ہیں نور جہاں کا میرا سونا شہر قصور نہیں، وہ انہوں سے خاص طور پہ گایا گیا. اور 100 بار چمن مہکا تو ابھی بات ہوئی گئی ہے، اور وہ مجھ سے ہوئے ہیں کلام اللہ. تو بس میں ہی اپنی بات ختم کروں گا. شکریہ بہت بہت. تشنگی رہ گی، آپ نے بتایا نہیں کہ ان کے حساب سے کوکاف کہاں تھا. کوکاف کی متفقہ رائے یہی ہے کہ رشیا میں ہی ہے. یہ تو سب مانتے ہیں لیکن ان کے نہیں، انہوں حساب نے سے بس اتنے اس تک چھوڑ دیا، یہ نہیں بتایا کہاں سے. عامر بھائی میں پاس کرتا ہوں. اصل میں وہ اس لیے ناراض ہوئے ہوں گے کہ ہم اس کو مسلم علاقہ سمجھتے ہیں، کاکسس کا جو ہے وہ تو قاف آتا ہے اس کے اندر، قاف آتا ہے اس کے اندر تو ہے ہی. شین قاف سے مسلم علاقہ تو تھا نا وہ سارا. تو بہرحال ہم یہ آج کا بڑا مختصر پروگرام رہا. یہ کبھی کبھی شارٹ اینڈ سویٹ پروگرام بھی کرنے چاہیے. تو فراز کا ایک شعر ہے کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا. لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی جان ایلیا پیدا ہوا ہو، یا کسی ماں نے جوش ملی آبادی نام رکھا ہو، یا میر تقی میری رکھ دیا ہو. تو یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کسی مرد شاید کے نام پہ کسی خاتون کا نام رکھا جائے، یہ تو کبھی بھی سننے میں نہیں آتا. تو ورنہ ضرور کوئی غالباً ہوتی، یا خماری ہوتی، یا کوئی مومنہ خان مومنہ ہوتی، یا ناصرہ کاظمی ہوتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس خاکسار کا نام صوفی تبسم کے نام پہ رکھا گیا ہے. یہ جو ہے بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ میرا جو میڈن نیم ہے وہ صوفیہ تبسم ہے، جو ظاہر شادی کے بعد تبدیل ہو گیا. اور میرے یہ سمن آباد میں میری پیدائش ہوئی تھی لاہور میں، تو وہاں میرے نانا کا گھر تھا. تو میرے نانا صوفی تبسم کو جانتے تھے، تو انہوں نے ایسے ہی سرسری پوچھا ہوگا کہ بھئی کیا نام رکھیں، تو انہوں نے کہا صوفیہ تبسم. تو انہوں نے تو شاید ایسے ہی کیجولی کہہ دیا. ہمارے ابا سریا رکھنا چاہ رہے تھے، انہیں سریا وہ بہت پسند تھی ایکٹریس. تو لیکن وہ جو ہے ان کا شکر سریا نہیں رکھا، مجھے ان کا نام بہت پسند ہے. تو یہ چھوٹا سا قصہ ہے جو کہ جسے آپ اینیکڈوٹ کہہ سکتے ہیں. اور صوفی صاحب کو یہ احساس تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ تھوڑا جسے کہنا چاہیے زنانہ ہے. اس میں اکثر اگر غلام مصطفیٰ ڈال دیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے بھاری بھرکم. لیکن اگر صرف صوفی تبسم لکھا جائے تو ان کا بلکہ ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ نام، کیونکہ صوفی صاحب کی بہت نسل بھی ہے، ان کی بہت مضامین بھی ہیں. تو ان کے ایک مضمون کا اقتباس ہے کہ یونیورسٹی میں میرے داخلہ فارم پر اکثر لڑکیوں والی کھڑکی میں بھی میرے داخلہ فارم لڑکیوں والی کھڑکی میں بھی قابل قبول سمجھے جاتے تھے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ چند سال قبل مجھے راولپنڈی کے ایک شوقین مزاج کا خط موصول ہوا. موصوف نے میری کچھ تحریریں پڑھ رکھی تھیں لیکن غالباً میری جنس سے ناواقف تھے، لہٰذا اپنے پہلے خط میں صرف میری اور میری تحریر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے اور آخر میں سوال پوچھا کہ ہماری دوستی ہو سکتی ہے. کیونکہ ان کے خط میں کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے صنف نازک سمجھ کر خط لکھا ہے، لہٰذا میں نے بھی سادہ سا جواب تحریر کر دیا، کیوں نہیں. پھر ان کے خطوط کا تانتا بن گیا. میری طرف سے جواب میں تاخیر ہوئی تو ایک خط میں لکھا تم نخرے بہت کرتی ہو. تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے فوراً اس وقت ایک تصویر انہیں ارسال کی جب میں داڑھی شدہ ہوتا تھا. جواب ارجنٹ میل سے آیا، لکھا تھا صوفی تیرا کک نہ رہے. میں نے تو ماں کو بھی راضی کر لیا تھا. تو یہ جو ہے صوفی صاحب کا حصے مزاح کا اور ان کے نام کے حوالے سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ تھا. صوفی صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک ادارہ تھے، اس کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی شخصیت کی بے حد جہات تھی. کچھ کا ذکر ہوا ہے، اور وہ شاعر تو تھے، غزل کے شاعر بھی تھے، نظم کے شاعر بھی تھے،
اور جس طرح رضوان بھائی نے کہا ان کی واقعی سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ بچوں کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے شاعری جو ہے وہ شاید ارزاں درجے کی سمجھی جاتی ہے یا اس کو شاعری نہیں سمجھا جاتا، تو اس میں ہمارے یہاں بالکل کام نہیں ہوا ہے. تو ان کی جو نظمیں تھیں وہ پڑھتے ہوئے ہم سب بڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو وہ نظمیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں. ایک تو گیٹو گرے سب کو یاد ہوگی، ایک تو گیٹو گرے ان کے دو موڑ تھے، ایک کا کالا تھا پر ایک کے پیلے تھے پر، ایک کا کالا تھا سر ایک کے پیلے تھے پر. تو یہ ساری ہم جو ہے وہ ایک لہک لہک کے گایا کرتے تھے. یا سنو گپ شپ سنو گپ شپ، تو اور چیچو چیچو کا تو ذکر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی ٹوٹ بٹوٹ تو کردار تھا جو انہوں نے تخلیق کیا تھا، یا سریا کی گڑیا، یا ایک عذرا کی بھی گڑیا تھی، یا بچوں سنو کہانی ایک تھا راجا ایک تھی رانی. اچھا دین شاہ نے اس کی بڑے جو ہے تحریفیں بھی کی ہیں اور وہ بہت مزے کی ہیں، اور اکثر آپ پڑھنے لگے تو تحریف ہی یاد آتی ہے. تو اچھا، تو یہ بچوں کے شاعر تھے. اس کے علاوہ قومی نغمے کون سی ایسی آنکھ ہوگی جو اے پتر ہٹا دے وچ نہیں بکتے، سنے اور وہ آنکھ بھیگ نہ جائے. اس قدر دل کو چھونے والا قومی نغمہ، ایسا ترانہ جس کو ترانہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے، جس کو کہیں کہ اس کے اندر جو سوز ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس نغمے کو آپ آنکھیں بھیگے بغیر نہیں سن سکتے. پتر ہٹا وچ نہیں وکدے، کیا لبدی پھرے بازار، کیوں لبدی پھرے بازار کڑے، ایسا سودا نقد بھی نہیں ملتا، تو لبدی ہے ادھار کڑے. تو یہ بہت ہی اچھی ان کی ایک ان کی ملی جسے نغمہ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میریا ڈھول سپاہیہ، اور یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی، اور پھر ہے کرنیل نی جرنیل نی، یہ بھی بہت مشہور ہے. تو یہ ان کے کئی جو ملی نغمے ہیں جو 1965 کی جنگ میں، اور ان کو گایا بھی بہت اچھا ہے. زیادہ تر تو نور جہاں نے گایا، انہوں نے امر کر دیا. اور نور جہاں خود کہتی ہیں کہ ان کو بنانے میں صوفی صاحب کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ان ترانوں سے جو نور جہاں کو شہرت ملی تھی وہ ایک الگ ہی تھی. یعنی نور جہاں کا مقام جو تھا وہ انتہائی بلند ہوا تھا یہ ترانے گانے کے بعد. اس کے علاوہ وہ ان کی شخصیت کے اور بھی پہلو ہیں. وہ بہت اچھے مترجم تھے، جس طرح اگین اس بات کا دوبارہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے بہت ترجمہ کیا. اور صرف کہیں انہوں نے انگریزی سے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، کہیں انہوں نے فارسی سے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، کہیں انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. تو انہوں نے بہت زیادہ، ان کو صرف اردو، فارسی اور پنجابی پہ ہی دسترس نہیں تھی، انگریزی پہ بھی بہت دسترس تھی. اس لیے انہوں نے شیکسپیئر کی مڈ سمر نائٹ ڈریم کا بھی پنجابی ترجمہ کیا ہے، امیر خسرو کے کلام کا بھی ترجمہ کیا ہے. اور علامہ اقبال کے کلام پہ تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صوفی صاحب کا 33% کام علامہ اقبال پہ ہے. جتنا انہوں نے مکمل، جو ان کا والیوم آف ورک جمع کیا جائے تو اس کا 33% کام جو ہے وہ علامہ اقبال پہ. علامہ اقبال کے کلام کی بھی شرح کی ہے، غالب کے کلام کی بھی شرح کی ہے. تو وہ ایک شارح بھی تھے، یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے. روح غالب انہوں نے لکھی جو کہ اور شرح شعر اقبال لکھی جو کہ اقبال کے کلام کی شرح. اس کے علاوہ وہ مرتب تھے، انہوں نے امیر خسرو کی غزلیات مرتب کی. محقق تھے، انہوں نے پنجاب کی شاعری پر فارسی زبان کا اثر، یہ ان کی پوری مکمل تحقیق تھی. کئی رسالوں کے اعزازی مدیر تھے، کئی کی مجلس سے مشاورت میں تھے، جیسے مخزن ہے، اطفال ہے، پھول ہے. نثر نگار بھی تھے، مضمون نگار. ان کے بے شمار مضامین ریختہ پہ ہی موجود ہیں، بے شمار مضامین کے ان کے جو ہے نام آپ کو ملتے ہیں. اور اسکرپٹ رائٹر تھے، پاکستان ریڈیو سے وابستہ تھے اور اس کے لیے اسکرپٹ لکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ معلم تھے، وہ انہوں نے اسکول میں بھی پڑھایا ہے، کالج میں بھی پڑھایا ہے، انسپیکٹر آف اسکولز بھی رہے ہیں. تو کئی انہوں نے حیثیتوں میں کام کیا ہے شعبہ تعلیم میں. ٹی وی کی بھی شخصیت ہے، ٹی وی پر اردو سبق کے نام سے ایک انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک خدمت یہ ہے کہ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ دفتری زبان جو پاکستان کی ہے اس میں انگریزی کے بہت الفاظ ہیں، تو ان کا ایک اردو میں ترجمہ کیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا وہ ترجمہ رائج ہوا، لیکن یہ عام سے الفاظ ہیں، جیسے فائل ہو گیا، پین ہو گیا، یا اور جتنے بھی میرے خیال اصطلاحات ہیں انہوں نے ان کا اردو میں یہ اس پہ پورا کام کیا. اور انہوں نے اس کا ایسی اردو میں ترجمہ کیا کہ لوگ اسے استعمال کر لیں. یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا وہ ترجمہ رائج ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یقیناً انہوں نے اس کے اوپر کام تو کیا. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی اس پہ کام نہیں ہوا، کہ ہماری جو انگریزی سے ہم نے بس اصطلاحات لے لی اور بس ان کو اسی طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ان کی مشہور غزلوں کا سلمان نے بھی ذکر کیا.
کئی تو آپ نے بتا دیے جیسے 100 بار چمن مہکا یا وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، وہ جو گالی جاتی ہیں وہی زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. میرے شوق دا نہیں اعتبار بے حد مشہور ہے جو کہ غالب کی فارسی غزل کا ترجمہ ہے اور بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور غلام علی نے گایا بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک اور غزل ہے یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقت اضطراب، یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو. تو یہ فریدہ خانم نے گائی ہے اور اس کا جو آخری شعر ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے، میرا پسندیدہ شعر ہے. آئی تھنک سہل ممتنع میں جو کہے گئے ہیں شعر، ان میں سے وہ ایک شعر ہمیشہ میں مثال کے طور کے اوپر بیان کرتی ہوں کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے، اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو. تو بہت ہی سادہ شعر ہے لیکن بے حد مؤثر. یہ رنگینی ہے نوبہار اللہ اللہ اللہ، یہ گانا بھی آپ نے سنا ہوگا، ناہید اختر گایا کرتی تھیں، تو یہ بھی صوفی صاحب کا ہی لکھی ہوئی غزل ہے. تو یہ ان کا کچھ کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. ان کی شخصیت کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ وہ بہت سادہ لباس پہنا کرتے تھے، زیادہ تر لاچا کرتا پہنتے تھے اور لوگ ان کے گھر والے ٹوکتے تھے کہ آپ تقریب میں بھی ایسے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں لاچے کرتے میں بھی صوفی تبسم ہی رہوں گا، یہ ان کا کہنا ہے. جس طرح سب نے کہا کہ بہت مجلسی انسان تھے، کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، تو ان کو جب بھی کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ان کے دسترخوان پہ نہ ہوتا تو دوستوں کو بلوا لیتے تھے کہ فوراً جو ہے کوئی کسی کو بھیجا اور جو قریب رہتے ہیں محلے والے ان میں سے کسی کو بلا لیا اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کشمیری کھانا خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے تھے. اور حقے کا تو ذکر آیا کہ حقہ پینے کے شوقین تھے اور ایک چھوٹا حقہ لے کر امریکہ بھی گئے تھے. اب آتے تو انہیں بہت جگہ پہ حقہ مل جاتا، لیکن اس وقت جو ہے وہ انہوں نے خود انہیں لے جانا پڑا تھا. اور بس ٹوٹ بٹوٹ کے بارے میں بس میں ذرا سے کہوں گی کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی جو کہ نہیں، ایک چھوٹا سا انٹرویو دیکھا جو کہ صوفی صاحب کی پوتی کا انٹرویو تھا جو کہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. تو وہ ٹوٹ بٹوٹ فیسٹیول کرواتی ہیں. تو ٹوٹ بٹوٹ کا تو صوفی صاحب نے تو ظاہر ہے صرف کاغذی کردار تقلید کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے سافٹ وہ اینیمیٹڈ کیریکٹر، اینیمیٹڈ تو نہیں ہوتا جس طرح سے وہ پہنے ہوئے کپڑے، وہ ایک چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہیں بچے، انہوں نے ٹوٹ بٹوٹ جیسا لباس پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے ٹوٹ بٹوٹ کو ایک طرح سے زندگی دینے کی کوشش کی ہے. تو وہ ٹوٹ بٹوٹ فیسٹیول میں بہت بچے آتے ہیں اور الحمرا میں ہوتا ہے اور بہت مشہور ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. لیکن تو ٹوٹ بٹوٹ کے کا وہ کانسیپٹ لے کے اس پہ پھر اور شاعر لکھتے ہیں، آج کل کے شاعر لکھتے ہیں اور بچے شوق سے سنتے ہیں، شوق سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ٹوٹ بٹوٹ فیسٹیول کا میں نے سوچا ذکر کر دوں کیونکہ یہ وہ باتیں جو ہم سننے میں عموماً نہیں آتی کہ صوفی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بس میں بھی یہ خاکے کے 2-4 پیسیجز پڑھ دوں. یہ کتاب کئی دفعہ میں نے ریفر کی ہے، اس کا نام ہے سخنور تذکرہ شعراء پاکستان اور یہ سلطانہ مہر کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کوئی شخص کچھ پانے کے لیے کوشش کرے، مقابلے میں شریک ہو اور اول آنے پہ جب مطلوبہ انعام اس کی خدمت میں پیش کیا جائے تو قبول کرنے سے انکار کر دے. بے نیازی اور تیاگ کا یہ درجہ صرف سادھوؤں اور قلندروں کا حاصل ہے اور صوفی تبسم بچپن ہی سے سادھو یا قلندر واقع ہوئے تھے. پھر صوفی نام کا اثر بھی ہونا ضروری تھا. چنانچہ جب یہ چرچ مشن اسکول امرتسر میں 9ویں کے طالب علم تھے، شہر میں ایک بڑا مشاعرہ ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر سیف الدین کر رہے تھے. پورے شہر میں مشاعرے کی دھوم تھے. صوفی صاحب بھی جانا چاہتے تھے لیکن داخلہ کارڈ سے تھا، ان کے پاس کارڈ موجود نہ تھا. ان کے اسکول کے ماسٹر میں ایک شاعر مولوی محمد دین غریب بھی تھے. ان کے شاگردوں نے ان سے درخواست کی وہ مشاعرے میں شرکت کے لیے کارڈ دلوا دیں. مولوی محمد دین نے سب شاگردوں کو ایک مصرع دیا کہ جو سب سے پہلے اس کی طرح میں شعر کہے گا اسے مشاعرے میں شرکت کا کارڈ ملے گا. اس مقابلے میں صوفی صاحب اول آئے. مولوی صاحب نے بڑی تعریف کی اور کارڈ بھی دیا. تو یہ ان کا صوفی تبسم اکثر کہتے تھے میں 20ویں صدی سے 1 سال بڑا ہوں، یعنی 20ویں صدی میں جو سن چل رہا ہے اس میں 1 سال جوڑ لیجئے اور میری عمر معلوم کر لیجئے. تو انہوں نے ابتدا میں اصغر تخلص کیا تھا، لیکن چونکہ بچپن سے یہ بہت ہنستے ہنساتے رہتے تھے اس لیے ان کے جو استاد تھے حکیم فیروز الدین، انہوں نے تبسم تخلص ان کا تجویز کیا تھا. اور بہت زیادہ انہوں نے بچوں کے ادب کے بارے میں کام کیا اور بچوں کے ادب کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ ہمارے ادیب و شاعر بچوں کے لیے لکھنا کسر شان سمجھتے ہیں، اسے چھوٹا کام تصور کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بچوں کی طرح سوچنا پڑتا ہے اور بچوں کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو صوفی صاحب نے کچھ نئے استعارے اور تشبیہیں بھی اپنے کلام میں جو تھیں انٹروڈیوس کروائیں اور اس طرح انہوں نے اردو کا دامن بھی وسیع کیا. ان کی 7-8 کتابیں، ان میں ڈرامے، مضامین، فیچرز، افسانے، تنقیدی مضامین ہیں، ابھی تک شائع نہیں ہوئے لیکن
مطبوعہ کلام بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً آئی تھنک 32 کے قریب ان کی جو ہے وہ مجھے صحیح سے نام یاد نہیں، لیکن ان کی بے شمار تصانیف ہے جو موجود ہیں، ان میں تراجم بھی ہیں، ان کے ترتیب دی ہوئی کتابیں بھی ہیں، اور ان کی اقتباسات کتابیں بھی ہیں. تو یہ بس تھوڑا سا صوفی صاحب کے بارے میں. جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو تو آپ کی مرضی ہے. نہیں، آپ کوئی اگر بالکل بات کرنا چاہے صوفی صاحب کے بارے میں ضرور کریں. اس کے بعد ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات ہو چکی ہے. سب ان کی پہلی شاعری مجموعے کے بارے میں بات ہوئی. آپ بتا دیں. صوفی تبسم صاحب بیسیکلی 4 اگست 1899 میں امرتسر میں پیدا ہوئے. چرچ مشن ہائی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر خالصہ کالج سے جو ایک پنجابی کا کالج تھا وہاں سے انہوں نے اپنا ایف اے کیا، اور پھر لاہور میں وہ سارا امرتسر میں تھا. پھر لاہور سے انہوں نے فورمن کرسچین کالج سے بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی. تو ان کے ایک فارسی کے استاد تھے، استاد تغرائی، پراببلی ہو سکتا ہے وہ ایران سے ہی ہوں، کیونکہ نام سے یہی لگتا ہے. تو وہ فارسی زبان سے بہت وہ افیکٹ کیا ان استاد نے، اور فارسی زبان کو جب انہوں نے سیکھا تو انہوں نے پھر فارسی میں انہوں نے جو شاعری، ایکچولی پہلا شاعری مجموعہ جو انہوں نے لکھا تھا اس کا نام تھا انجمن، اور وہ مجموعہ صرف فارسی اور پنجابی کی شاعری میں تھا. اس کے بعد آف کورس جیسا ابھی صدر صاحبہ نے بتایا، ٹوٹ بٹوٹ اور دیگر تخلیقات تھیں ان کی. جھولنے، ٹال مٹول بھی ان کی رائٹنگز، بچوں کے، بیسکلی یہ سب بچوں کے مجموعات تھے جو انہوں نے تخلیق کیے اپنی لیٹر اس میں تخلیقات میں سے. قدیم ترین تخلیقات میں جیسے میں نے بتایا انجمن تھا، پھر دامن دل ایک اور تھا، پھر جس میں انہوں نے پھر اردو میں بھی لکھنا شروع کر دیا. سرکش تبسم، ٹوٹ بٹوٹ، جھولنے، ٹال مٹول، جس میں نے بتایا آپ کو. اس میں جھولنے جو اس میں جو کتاب ہے، یہ بچوں کا مزاحیہ اور معنوی رنگ میں ڈھلی ہوئی نظمیں ہیں جنہیں انہوں نے تصاویر کے ساتھ تخلیق کیا. تو اس زمانے میں جب انہوں نے یہ تخلیقات کی، اس میں تصویریں بہت کم ہوتی تھیں بچوں کی کتابوں میں، تو انہوں نے یہ ایک آرٹسٹک اس کو بھی رنگ دیا اپنی تخلیقات میں، کہ اپنی رائٹنگز میں انہوں نے ایک تصویر کشی کر کے بھی اس کو، جو جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اسی کی ایک تصویر بھی آرٹسٹکلی ڈسپلے کی. تھینک یو. آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ چلیے. اچھا، اگلے ہفتے کا